راجپال نامی لاہور کے ایک ناشر نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک گستاخانہ کتاب رنگیلا رسول شائع کی۔ اس دل آزار عمل نے اہل ایمان کے جذبات کو مجروح کیا اور مسلمانوں میں سخت غم و غصہ پیدا ہوا۔ جب مسلمان رہنماؤں نے اس کتاب کو ضبط کرنے اور ناشر کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لانے کا مطالبہ کیا تو انگریز حکومت کے مجسٹریٹ نے راجپال کو صرف 6 ماہ قید کی سزا سنائی۔ اس کے علاوہ کتاب کو ضبط کرنے کے مطالبے کو رد کر دیا گیا۔ اس پر ظلم یہ ہوا کہ راجپال نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس کو رہا کر دیا۔ اب مسلمانوں کا غم و غصہ آسمان کو چھونے لگا اور گلی گلی احتجاج شروع ہو گیا۔ بجائے کہ راجپال کو سرزنش کی جاتی، 2 سپاہی اور 1 حوالدار اس کی حفاظت پر مامور کر دیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ روایتی مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگریز حکومت نے دفعہ 144 نافذ کر کے مسلمان رہنماؤں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ بلا شبہ حکومت وقت ملعون راجپال کو بچانے کی پالیسی پر عمل پیرا تھی۔ 24 ستمبر 1928 کو لاہور کے ایک شخص خدا بخش نے اس شاطم رسول راجپال کو اس کی دکان پر نشانہ بنایا، تاہم اس نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ خدا بخش گرفتار ہو گیا اور اسے 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ افغانستان کا ایک شخص عبدالعزیز ایک مرد مجاہد کفن باندھ کر گھر سے نکلا۔ اس نے لاہور آ کر اس شاطم رسول کی دکان کا رخ کیا، مگر یہ بدبخت دکان میں موجود ہی نہیں تھا اور سوامی ستیانند راجپال کا دوست اس کی جگہ موجود تھا۔ غلط فہمی میں عبدالعزیز نے سوامی ستیانند کو راجپال سمجھ کر قتل کر دیا۔ عبدالعزیز کو انگریز حکومت نے گرفتار کیا اور 14 سال کی سزا سنائی۔ مختلف روایات اور علماء کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ علم دین ایک روز دلی دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر رک گئے۔ وہاں راجپال کے خلاف تقریریں ہو رہی تھی۔ جس بات نے علم دین کو سب سے زیادہ آگ بگولا کیا وہ راجپال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہی تھی۔ آج کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند علم دین بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکا کہ کوئی اس کے محبوب ترین ہستی کی شان میں گستاخی کرے۔ اس دور میں دلی دروازہ لاہور سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ تھا اور تمام تحریکوں کا گڑھ۔ یہاں سے جو بات کی جاتی تھی وہ ملک کے طول و عرض میں بآسانی پہنچتی تھی۔ یہاں پر ہونے والی گفتگو اپنے آپ میں ایک سند کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن علم دین اس وقت کا روشن خیال شخصیت کا مالک انسان تھا۔ اس نے جو سنا اس پر یقین نہیں کیا، بلکہ اپنے والد محترم سے تائید حاصل کی۔ اپنے دوست شیدے اور اس کے ایک دوست کی مدد سے راجپال کا حلیہ، ہسپتال روڈ پر واقع کتابوں کی دکان کا پتہ اور دیگر معلومات اکٹھی کی۔ یہاں یہ روایت بھی نقل کی جاتی ہے کہ بعد از یقین ایک رات اس کا دل بہت بے قرار تھا، جہاں پھر ایک رات انہیں خواب میں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور تم بھی ابھی تک سو رہے ہو، اٹھو جلدی کرو۔ علم دین ہڑبڑا کر اٹھے اور سیدھے شیدے کے گھر پہنچے۔ پتہ چلا کہ شیدے کو بھی ویسا ہی خواب نظر آیا تھا۔ دونوں ہی کو بزرگ نے راجپال کو قتل کرنے کو کہا۔ دونوں میں یہ بحث چلتی رہی کہ کون یہ کام کرے، کیونکہ دونوں ہی یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ پھر قرآن اندازی کے ذریعے دونوں نے فیصلہ کیا۔ 3 مرتبہ علم دین کے نام کی پرچی نکلی تو شیدے کو ہار ماننی پڑی۔ علم دین ہی شاطم رسول کا فیصلہ کرنے پر مامور ہوئے۔ 6 اپریل 1929 کو 1 بجے دوپہر غازی علم دین نے کھوکھے والے کی نشاندہی پر راجپال کو اس کی دکان واقع ہسپتال روڈ انارکلی نزد مزار قطب الدین ایبک لاہور میں داخل ہوتے ہوئے پہچانا، اور جیسے ہی راجپال اپنی نشست پر بیٹھا آپ نے راجپال کو للکارا، چھری نکالی اور راجپال کے جگر میں پیوست کر دی۔ عاشق کے ایک ہی وار نے راجپال کا کام تمام کر دیا۔ تھانے انارکلی پولیس کو دکان کے ایک ملازم نے اطلاع دی اور غازی علم دین نے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے گرفتاری پیش کر دی۔ یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اگر آپ چاہتے تو فرار ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے فرار ہونے کی کوئی کوشش بھی نہیں کی۔ مقدمہ لوئس نامی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوا، جس نے غازی علم دین پر فرد جرم عائد کر کے صفائی کا موقع دیے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ میں منتقل کر دیا۔ مورخہ 22 مئی 1929 کو غازی علم دین کو سیشن کورٹ کے نیپ نامی انگریز جج نے سزائے موت کا حکم سنایا۔ غازی علم دین کی جانب سے سلیم باریٹ لا پیش ہوئے اور آپ کے حق میں دلائل دیے،
مگر تمام دلائل بے سود ثابت ہوئے۔ ہائی کورٹ میں اپیل کے لیے اس وقت کے سب سے بڑے اور مشہور وکیل محمد علی جناح کی خدمات حاصل کی گئیں۔ آپ بمبئی سے لاہور تشریف لائے اور آپ کی معاونت بیرسٹر فرخ حسین نے کی۔ یہاں یہ روایت بھی مشہور ہے کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے غازی علم دین کو کہا کہ آپ اس قتل کا انکار کر دو کہ آپ نے قتل نہیں کیا، آپ کی سزا ختم کروانا میری ذمہ داری ہے، جس کے جواب میں غازی علم دین نے جواب دیا کہ تمام زندگی میں ایک ہی تو کام کیا ہے اور آپ اس سے بھی مکرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ 7 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ نے غازی علم دین کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے بھی سیشن کورٹ کی سزا کو بحال رکھا اور غازی علم دین کی اپیل خارج کر دی۔ اپیل خارج ہونے کی اطلاع جب غازی علم دین کو دی گئی تو آپ نے فرمایا، شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا، بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کی بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا میرے لیے ہزار ابدی سکون اور راحت ہے۔ 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔